اللہ کی محبت میں انسان اس قدر ڈوب جائے کہ ہر چیز کو بھول جائے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صوفی کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر میں تو مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، مگر حقیقتاً وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا اندر اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور اس کا باہر گو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق میں اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ یہاں ایک باریک نقطہ یہاں سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ عام طور پہ ہم قرب الہی، معرفت الہی کی دلیل یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان مخلوق سے کٹ جائے، مخلوق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی نوکری کی، کاروبار کیا، گھر میں وقت لگایا، بیوی بچوں کو وقت دیا، تو یہ دراصل قرب الہی کے رستے میں مانع ہے، دیوار ہے، حجاب ہے۔ یہ سب چیزیں غیر اللہ کی غیر ہیں، یعنی اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو قرب الہی حاصل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کیا صرف بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل میں صرف ایک محبت ہونی چاہیے، اور اس کی دلیل بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی دوست ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ اب اس کے جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بین یوں سمجھیے کہ اس کیفیت کی تشریح اپنے اس مکتوب میں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کتنے قریب، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، کبھی دوست ہیں، نبوت سے پہلے سے دوستی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرا کوئی دوست ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اب سمجھنے کی یہ بات ہے، اب ہم سمجھیں گے کہ تو بات میں تضاد آ گیا، دو اپوزٹس ہو گئے کہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا تعلق ہے، تمام مشورے بھی کر رہے ہیں ساتھ، ہجرت بھی ساتھ کر رہے ہیں، ہر امر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اللہ انتہائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھتے ہیں، مگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کو کسی کو دوست رکھتا تو ابو بکر کو، یعنی اب دوستی کسی سے نہیں۔ اس کا کیا مراد ہے کہ جو دل کی محبت ہے، جو دل میں محبت ہے وہ فقط ایک ہے۔ مجدد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دل میں دو محبتیں نہیں ہو سکتی، یا اپنے نفس کی محبت ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی۔ نفس کی محبت کی بھی سمجھ لیے، وہ تشریح کریں نفس کی محبت کے کیا معنی کہ اگر ہمیں شہرت کا شوق ہے تو یہ شہرت کی محبت نہیں، یہ دراصل ہمارے نفس کا تقاضا ہے۔ اگر ہمیں اچھے گھر کا شوق ہے تو دراصل وہ ہمارے نفس کا شوق ہے۔ اگر گانا بجانا سننے کا شوق ہے تو دراصل ہمارے نفس کا شوق ہے۔ تو یہ سارے دراصل نفس کی محبت کے ذیل میں آتے ہیں، یعنی نفس کی محبت کی پھر یہ آگے شاخیں ہیں، بنیادی حوض جو ہے وہ نفس ہے۔ تو اس دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے یہ دل ایک بنایا ہے اور ایک کے لیے بنایا ہے، یا اللہ ہوگا یا اس کا غیر ہوگا۔ ہم یہ کہ اللہ بھی ہو غیر بھی ہو، نہیں، اللہ پاک تمام ہستیوں میں سے سب سے زیادہ غیور ہستی ہے اور وہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ تو وہ اس دل میں شرک نہیں، وہ اس دل میں نہیں آتا کہ جہاں دو ہی ہو، مطلب غیر بھی ہو اور اللہ کو بھی ہم لانا چاہیے، آئے گا نہیں۔ اللہ تبھی آئے گا جب ہم غیر کو نکالیں۔ تو ایک بنیادی نقطہ آسان یہ سمجھ لیجئے کہ اس محنت ہماری یہ کہ اس دل میں اللہ کی محبت کلن آ جائے، یعنی ٹوٹلی یہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے۔